اس میں چند ایک سوالات کے طور پر یا چند ایک ٹاپکس کے طور پر ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیا کہ قرآن حکیم کیا ہے۔ تعریف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات کہ قرآن حکیم ہے کیا، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ 3 شارٹ جملوں میں سما سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ صرف بولنے کی بات نہیں، تھیوری کی بات نہیں، صرف منہ کی بات نہیں ہے، یہ دل سے بات کرنے والی بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا دوسری بات جو شارٹ جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور تیسری بات، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ تو قرآن کے بارے میں بہت شارٹ لفظوں میں بتانا ہوا کچھ، تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، یہ کل کا کل منوعاً موجود ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں سے یہ ثابت ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6، سورۃ توبہ کی پہلی 6 آیتیں نازل ہوئی، یہ وہ آیتیں جو حضرت علی کے ذریعے حضور نے بھیجا تھا جب کہ پہلی دفعہ مسلمان حج کے لیے گئے، اور حضرت ابو بکر کی سرکردگی میں گئے تھے، ان کا ہیڈ تھا، اور حضرت پیچھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، وہ پہلی دفعہ نہیں گئے تھے، وہ حضرت علی کے ساتھ یہ پیغام دے کے بھیجا ادھر حج کے رستے میں۔ تو یہ وہ 6 آیتیں ہیں جن میں مشرکین مکہ کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 4 ماہ کی مدت کے خاتمے کے بعد، 4 مہینے کا ان کو گارنٹی تھی، تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ اور اس ضمن میں نبی اکرم کو ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ الٹیمیٹم دینے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کے پناہ طلب کرے تو وہ آپ کے پاس آ کے مقیم ہو اور کلام اللہ کو سنیں۔ یہاں پہ اللہ نے کہا یہ کلام اللہ کو سنیں آ کے، جس پہ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر اس سے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ مفہوم ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کے تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اس سے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہی اس سے مطالبہ کرو، بھائی تم نے سن لیا، ابھی مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے، فیصلہ کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو آپ وقت دے دیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم اصل میں اللہ کی کتاب ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے پاس قرآن حکیم کتابی صورت میں محفوظ ہے، اس لیے قرآن حکیم بار بار اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے۔ البقرہ اور سورۃ یوسف کے اندر یہ دیا ہوا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام اس معنی میں ہے کہ اس کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریری طور پہ تو نہیں ہوا، اس کا نزول نبی اکرم کے دل پہ فرشتے کے ذریعے ہوا۔ جس طرح تورات تحریری طور پہ آئی تھی، حضرت موسیٰ کے لیے تورات جو ہے وہ پتھر کے سلیبوں پہ لکھا ہوا ملا تھا اس کو، جس کا وہ کہتے ہیں اب یہ تورات وہ ادھر ہے فلسطین میں، جب آئے گا تو نیچے اس بکسے سے نکالیں گے سکینہ تابوت سے، اور بہرحال تورات جو ہے لکھی ہوئی ملی تھی، اور قرآن شریف جو ہے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا ہے بطور الفاظ۔ یہ کلام متکلم کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آپ کسی شخص کا کلام سن کر، کسی کی بات سن کر اس کے علم و فہم کی سطح متعین کر سکتے ہیں، آیا وہ تعلیم یافتہ انسان ہے یا مہذب ہے یا گنوار ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے قرآن کے بارے میں، این کتاب نیست چیز دیگر است، یہ قرآن جو ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ کیا خوب اس نے کہا۔ سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں قرآن کی عظمت کا ذکر میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔
اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اور مثال قرآن کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا سورۃ اعراف آیت نمبر 143 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بلانے پہ حضرت موسیٰ کو طور پر حاضر ہونے کا واقعہ ہے۔ اس دوران آپ کو تورات عطا کی گئی، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے جب کلام کرنے لگا تو موسیٰ نے شوق ظاہر کیا اور کہا اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ جواب ملا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈال دوں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ سکے تو تم بھی گمان کر سکتے ہو کہ تم بھی شاید دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ نے اس دور پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تو وہ دکن دکا ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہاں دکن دکا کا ترجمہ ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یا کوٹ کوٹ کر کسی چیز کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا ہے لکھا ہوا ہے۔ یہاں اللہ کی ذات و صفات کی بحث کسی حد تک آگے آ جاتی ہے۔ اس یعنی کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت اور تاثیر ہے جو کیفیت و تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے۔